آپ سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک. آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ. میزبان ہے معروف سائنسدان اور دانشور پرویز ہود بھائی. معزز سامعین، امریکہ کے شہر پرنسٹن سے پرویز ہود بھائی حاضر ہے. ادھر میں پرنسٹن یونیورسٹی میں ہوں اس وقت، اور یہاں پر چند ہفتوں تک رہوں گا. اس دوران آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن شروع کہاں سے کروں؟ امریکہ میں اس وقت ایک زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے اور صدارتی انتخابات کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں. After 7 years of Barack Obama, we are not waiting any longer. The United States is not the policeman of the world. The masterminds of 2611 were actually charge-sheeted in Pakistan because the trial is yet to start. I am concerned if there is not a trial and if there is not justice. What are we going to do about it? Keeping your homes and your families safe and secure. The purpose of the Constitution, as Thomas Jefferson put it, is to serve as chains to bind the mischief of government. I want to talk to you this morning about reigniting the promise of America. پچھلے 7.25 سال سے باراک اوباما امریکہ کے صدر رہے ہیں اور اب ان کے صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں. Madam Speaker, Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, and fellow Americans. Our Constitution declares that from time to time, the President shall give to Congress information about the state of our Union. I took office amid 2 wars, an economy rocked by a severe recession. But the state of our Union is stronger. It is you. Shadow of crisis has passed, and the state of the Union is strong. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America. صدارتی انتخابات 8 نومبر کو ہوں گے اور یہ مقابلہ ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوگا. So just ask yourself, do you really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief? Donald Trump can't even handle the rough and tumble of a presidential campaign. He loses his cool at the slightest provocation. When he's gotten a tough question from a reporter, when he's challenged in a debate, when he sees a protester at a rally. Imagine a man you can bait with a tweet is not a man we can trust with nuclear weapons. But Hillary Clinton learned nothing from Iraq because when she got into power, she couldn't wait to rush us off to war in Libya. She lacks the temperament and the judgment and the competence to lead our country. She should not be president under any circumstances. اگرچہ امریکہ میں 2 صدیوں سے انتخابات ہوتے رہے ہیں، لیکن سارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں اور سارے سیاسی مبصرین بھی کہ جتنی تلخی اور بدمزگی ان انتخابات میں دکھائی دی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out
What the hell is going on? جیسا کہ آپ ضرور جانتے ہیں، امریکہ میں صرف 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی۔ ادھر کا انتخابی نظام پاکستان کے نظام سے خاصا مختلف ہے، اس لیے ان کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتانا پڑے گا۔ یہاں صدارتی انتخابات کی تیاریاں 2 سال پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ کی 50 ریاستوں میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتوں کے نمائندے مقامی انتخابات کے ذریعے سے چنے جاتے ہیں۔ ان کو پرائمری الیکشنز یا ابتدائی انتخابات کہتے ہیں۔ جو امیدوار جیتتے ہیں وہ کسی ایک یا دوسری جماعت کے نمائندے کہلاتے ہیں۔ انہیں پھر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے صدارتی امیدوار کو اپنا ووٹ ڈالیں۔ ریپبلکن امیدوار کے لیے صرف ریپبلکن نمائندے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور یہی بات ڈیموکریٹس کے اوپر صادق آتی ہے۔ پچھلے ہفتے ریپبلکن کنونشن کلیولینڈ شہر میں منعقد ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی تقریب ہوتی ہے جس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور جس کو سارا امریکہ ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہے۔ حسب توقع اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکنز کی جانب سے صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے نامزد کیا گیا۔ میں نے بھی ٹی وی کے اوپر ریپبلکن کنونشن دیکھا اور کان پکڑے۔ توبہ! میں نے ایسا بد زبان، نسل پرست، نفرتوں سے بھرا ہوا اور جھوٹا انسان اتنے بڑے عہدے کے لیے لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ٹرمپ کی باتیں ایسی ہیں کہ آج ہر مہذب امریکن اس کو سن کر شرمندہ ہوتا ہے یا پھر غصے سے بھر آتا ہے۔ جو الفاظ یہ شخص اپنے سیاسی حریفوں کے لیے استعمال کرتا ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسا کہ یہ امریکہ کا عمران خان یا شیخ رشید ہے۔ اپنی تمام تقریروں میں ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کمزور پڑ رہا ہے، اور یہ وہ واحد شخص ہے جو امریکہ کو اپنی کھوئی ہوئی عظمتوں پر دوبارہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے منشور کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ میں غیروں کی آمد پر ممانعت لگائی جائے۔ اس میں میکسیکو کے لوگ اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ لگتا ہے کہ میکسیکو کے لوگوں سے ٹرمپ کو خاص طور پر نفرت ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کا صدر جب بنوں گا تو میکسیکو سے ملنے والی سرحد پر ایک اتنی اونچی دیوار بناؤں گا جس کو کوئی میکسیکن پھلانگ نہیں سکے گا، اور یہ دیوار میں میکسیکو کے خرچے پر بناؤں گا۔ اس کے بقول یہ لوگ امریکہ کی ساری ملازمتیں لے جاتے ہیں اور امریکن خود بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیے اس حد تک تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ٹرمپ نے پوری میکسیکن قوم کو جرائم پیشہ اور بد اخلاق قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں قدرتی طور پر ایک بڑا غصہ پایا جاتا ہے۔ ٹرمپ اپنی مسلمان دشمنی کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وہ اس بات کا خوب فائدہ اٹھا رہا ہے کہ فرانس، جرمنی اور امریکہ میں داعش کی دہشت گردی نے تمام مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ امریکنوں کے اندر جو خوف پیدا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی بار بار، کہ مسلمانوں کو امریکہ میں آنے سے روک دیا جائے۔ سامعین، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ہر طرف مسلمانوں کے دشمن بیٹھے ہیں
اور جو ہر امریکن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کو ٹرمپ کی باتوں سے یقیناً بڑی تقویت پہنچتی ہوگی۔ لیکن میرا جو تھوڑا بہت مشاہدہ ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ میں نے ادھر کے عام لوگوں میں کوئی تنگ نظری اور تعصب کا مظاہرہ خود سے نہیں دیکھا ہے۔ ادھر کے لوگ آپ سے خوش اخلاقی اور تپاک سے ملتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور مجھے یہ تاثر کبھی نہیں ملا کہ وہ مجھے اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ہاں، اس ملک میں طرح طرح کے لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، وہ جو نسل پرست، تنگ نظر اور نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگ تو پھر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا۔ میں اس ملک میں 45 سال پہلے آیا تھا اپنی پڑھائی کی خاطر۔ اس وقت میں کیمبرج شہر میں رہتا تھا، اور 30 میل کے دائرے کے اندر اس وقت صرف 2 مساجد تھیں۔ آج اسی دائرے کے اندر 30 سے زیادہ مساجد ہیں۔ ادھر آپ کو ایک کھلا پن محسوس ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، اور جو ہر مذہب کے ہیں، ہر نسل کے ہیں، اور وہ خوشی خوشی ساتھ رہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اب پریشان کر رہی ہے، اور وہ اس کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ چلیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے موضوع پر لوٹتے ہیں۔ اس شخص نے صرف میکسیکنز اور مسلمانوں کو اپنا ہدف نہیں بنایا، اس نے بہتوں کو برا بلا کہا ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے ہفتے کے ریپبلکن کنونشن میں بہت سے پارٹی کے بڑے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ مثلاً بش خاندان وہاں نہیں آیا۔ ریپبلکن پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے حیران اور پریشان ہیں۔ مثلاً ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہ نیٹو کو ختم کر دے گا، امریکہ اس سے نکل جائے گا، اور بیشتر تجارتی معاہدوں کو منسوخ کر دے گا۔ I hate seeing President Obama today saying that Iran has violated our agreement. I mean, what did he think? He's now complaining about Iran violating the agreement. What the hell did he think? He's like a baby. He's like a baby. What the hell did he think was going to happen? یقیناً اس شخص نے امریکہ کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ایسے شخص کو ریپبلکن پارٹی کی اکثریت نے امریکہ کا صدر بننے کے لیے نامزد کیا ہے؟ آخر اچھے بھلے لوگ ایک ایسے انتہا پسند آدمی کو کیوں اپنے سروں پر چڑھائے ہوئے ہیں؟ اس معمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک معروضی انداز سے امریکہ کی موجودہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات کو جاننا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی اقتصادی طاقت میں گزشتہ 2 دہائیوں سے کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جو خارجی بھی ہیں اور داخلی بھی۔ عراق کے اوپر امریکہ نے جو ناحق اور ظالمانہ جنگ کی تھی، آج اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس جنگ کے اوپر 15 کھرب ڈالر خرچ کرنے پڑے تھے۔ آج دنیا میں اپنی برتری قائم رکھنے کی خاطر امریکہ کو 900 سے زائد فوجی اڈے بیرون ملک میں قائم رکھنے پڑ رہے ہیں، اور ان پر خرچہ اب زیادہ سے زیادہ بھاری محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ شاید آج کا امریکہ ویسا نہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا تھا، لیکن آج بھی امریکہ کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ضرور ہے۔ البتہ
اب چین اور بھارت بھی مقابلے میں آ گئے ہیں. ان ملکوں میں بھی بڑے پیمانے پر صنعت کاری ہونے لگی ہے اور یہ بھی دنیا جہاں میں اپنا سامان فروخت کرنے لگے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی عسکری طاقت بھی بڑھ رہی ہے. آج امریکہ کے مقابل میں صرف روس ہی نہیں، چین اور بھارت بھی میدان میں آ گئے ہیں. ایک اور اہم بات، اور اس کا تعلق امریکہ کے داخلی معاملات کے ساتھ ہے. امریکہ کوئی فلاحی مملکت نہیں. یہاں پر ٹیکس کی شرح بہت کم ہے. میرا مطلب ڈنمارک اور سویڈن اور ناروے کے مقابلے میں بہت کم ہے. اسی لیے یہاں پر امیروں اور عام آدمی کی آمدن میں فرق وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے. اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں. ایک طرف تو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غریب علاقے ہیں شہروں کے اندر اور جہاں زیادہ تر حبشی کالے رہتے ہیں وہاں پر غربت خاصی ہے. دوسری طرف صارفین میں مالی سکت اتنی نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سامان خرید سکیں. لہذا امریکہ میں صنعت کاری کم ہونے لگی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ ان تمام خرابیوں کو ٹھیک کر دے گا، کہ وہ امریکہ کو اپنی ماضی کی بلندیوں تک پہنچائے گا اور ساتھ ساتھ جو دفاعی اخراجات ہیں وہ بھی کم کر دے گا. وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کی معیشت کو بھی اپنے پرانے حال پر پہنچا دوں گا. یہاں جو سڑکیں ٹوٹی ہیں اور پل خراب ہوئے میں ان کو بھی ٹھیک کر دوں گا، لیکن ٹیکس نہیں لگاؤں گا. تو کیا ٹرمپ کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے؟ اس کی باتوں میں اتنے تضادات اور اتنا جھوٹ ہے، اور یہ سب کچھ یہاں اخبارات اور ٹی وی پر سامنے تو آ جاتا ہے، اور اس کے جو حمایتی ہیں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. مگر پھر بھی وہ اتنا مقبول کیوں ہے؟ اچھا، یہاں پر مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگوں میں مقبول ہرگز نہیں ہے. اس سے کالے اور میکسیکن خاص طور پر چڑھتے ہیں، اور یہاں بہت سے گورے بھی ہیں جو اس کو شدید ناپسند کرتے ہیں. لیکن پھر بھی چلیے ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں وہ اتنا کامیاب کیوں رہا. میرا خیال ہے وہ اس لیے کہ یہاں بھی سادہ لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ان کے خوف کو استعمال کرتا ہے. وہ انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ ایک بڑا طاقتور شخص ہے، اور اس کا جو انداز ہے وہ آمرانہ اور جابرانہ ہے. پھر اس کی زبان میں بھی بڑی کرختگی اور بدکلامی ہے. شاید سادہ لوگ اس طرح کی شخصیت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی دیکھیے، ادھر بھی ایسے لوگ ہیں جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور جن کے رویے ٹرمپ کے رویوں سے ہرگز مختلف نہیں ہیں، اور یہاں بھی ان کو پسند کیا جاتا. تو میرا خیال ہے یہ انسان کی فطرت کی کچھ کمزوری ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بننے میں کامیاب ہوگا، اور اس کے مقابل کون کھڑا ہے؟ بریک کے بعد ہم ان سوالات پر لوٹیں گے. کمرشل بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ کا بقیہ حصہ. پرنسٹن یونیورسٹی سے میں ہوں پرویز ہود بھائی. سامعین، بریک سے پہلے ہم امریکہ کے صدارتی انتخابات پر گفتگو کر رہے تھے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اب ساری دنیا میں زیر بحث ہے، صرف امریکہ میں نہیں. اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اب بھی امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے، اور جو کچھ
یہاں پر ہوتا ہے اس سے یورپ، روس، افریقہ اور ہم پر بھی اثر ضرور پڑتا ہے۔ بریک سے پہلے میں نے آپ کو ریپبلکن نیشنل کنونشن کے بارے میں بتایا تھا جو پچھلے ہفتے کلیولینڈ شہر میں منعقد ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی بدکلامی سے اور دیگر لوگوں کی باتوں سے۔ اس وقت تو مجھے ایسے لگا تھا جیسا کہ میں اسلام آباد کے کسی دھرنے میں بیٹھا ہوں۔ ٹرمپ نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امریکہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، کہ اس کے سیاسی حریف سارے خراب لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، اور اس نے بڑی ناشائستہ زبان بھی استعمال کی۔ اس تقریب میں زیادہ تر تو آپ کو صرف گورے ہی نظر آ رہے تھے۔ اس ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کی باری آئی، اور یہ فلاڈیلفیا کے شہر میں۔ اس تقریب میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، کالے، گورے اور میکسیکن۔ اس کو دیکھ کر میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا۔ ہاں، میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میں کسی امریکن کے لیے کبھی ووٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن مجھے آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ اس دفعہ ماحول بڑا مختلف تھا، اور اگر میرے پاس ووٹ ہوتا تو میں ڈیموکریٹک پارٹی کو دیتا، لیکن ہلری کلنٹن کو نہیں۔ جیسا کہ آپ شاید جانتے ہوں گے، پچھلے دنوں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر مقابلہ ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے درمیان تھا۔ برنی سینڈرز نے امریکہ کی سیاست کا ایک نیا باب کھول دیا۔ اس کا موقف یہ ہے کہ امریکہ میں غریب اور امیر میں جو فرق ہے وہ انتہا پہ پہنچ گیا ہے اور اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بقول ملک اور سماج اخلاقی طور پر گر جاتے ہیں جب غریب اور امیر میں فرق انتہا پر پہنچتا ہے۔ امریکہ میں یہ خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ برنی سینڈرز نے وال سٹریٹ کے سرمایہ داروں کو قصوروار ٹھہرایا ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے بینکوں کا نظام۔ جب برنی سینڈرز سینیٹر تھا تو اس وقت اس نے عراق پر ہونے والی جنگ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ڈٹ کے مخالفت کی تھی۔ ہاں، سینڈرز یہودی ہے، لیکن اس نے فلسطینیوں کی حمایت ہر وقت کی ہے اور اسرائیل کو مشرق وسطی کی صورتحال بگاڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی انقلابی ہیں امریکہ کی سیاست کے حوالے سے۔ مجھے اس سے بڑا حوصلہ ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ برنی سینڈرز نے اس ملک کے نوجوانوں میں ایک نیا شعور بیدار کیا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ برنی سینڈرز نے جتنا چندہ جمع کیا، میرا خیال ہے کوئی $300 ملین سے زیادہ ہے، اپنے انتخابات کے سلسلے میں، وہ بڑے رقوم سے نہیں، صرف $20-25 لوگوں نے اپنی جیبوں سے نکال کر دیے، جس کا مطلب یہ کہ لاکھوں لوگوں نے برنی سینڈرز کی حمایت کی ہے۔ خیر، پچھلے چند مہینوں کے دوران یہ بات تو واضح ہوتے گئی تھی کہ برنی سینڈرز کو کم ووٹ ڈلیں گے اور ہلری کلنٹن کو زیادہ، اور اسی لیے ہلری کلنٹن کو امریکہ کے صدر کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ یہ کوئی بہت زیادہ تعجب خیز بات نہیں ہے، آخر امریکہ ایک سرمایہ دار ملک ہے، اور سینڈرز تو یہاں پر انقلاب برپا کرنا چاہ رہا ہے۔ مگر جو خوشی کی بات ہے، سینڈرز کو اتنے بھی کم ووٹ نہیں ملے اور کلنٹن کو اتنے زیادہ بھی نہیں۔ برنی سینڈرز کو تقریباً 1850 ووٹ ملے، جبکہ کلنٹن کو 2200 ملے۔ گویا کہ 350 ووٹ کا فرق تھا، جو کہ اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہے۔ اور یہ تمام مشکلات کے باوجود، جیسا کہ ہمیں صرف چند دن پہلے پتا چلا، اور یہ بھی وکی لیکس کے ذریعے سے،
डेमोक्रेटिक पार्टी की इंतजामिया ने यह तय किया था कि हिलरी क्लिंटन की हिमायत की जाए, सैंडर्स की नहीं, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको कन्वेंशन के बारे में बताता हूं जो मैंने टीवी पर देखा। जाहिर है कि विकीलीक्स के इस इंकशाफ के बाद बर्नी सैंडर्स के हिमायती तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तकरीब के आगाज में उन्होंने शोर मचाना शुरू किया और ऐसे लगा कि वो बिल्कुल बेकाबू हो रहे हैं। जब सैंडर्स ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो उन्होंने कान नहीं धरे। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल दहल गया, इसलिए कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर टूट फूट हुई तो जीतने वाले फिर रिपब्लिकन होंगे और अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप बनेगा, वो शख्स जो नस्ल परस्त है, जो मैक्सिकन और मुसलमान और काले और सबसे नफरत करता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं। बर्नी सैंडर्स ने उस तकरीब में खुलकर हिलरी क्लिंटन की हिमायत की। उसने कहा कि मेरे सारे वोट हिलरी क्लिंटन के लिए है, इस खातून को अमेरिका का सदर बनना चाहिए, ये उसकी हकदार है। गो के सैंडर्स के हिमायती इस बात से खुश न हुए, लेकिन वो खामोश हो गए और जब कैमरास का रुख दूसरी तरफ था तो बर्नी सैंडर्स चुपके से उस हॉल से निकल गया। वाह, सियासत हो तो ऐसी हो, बाउसूल सियासत। आखिर सियासत कोई क्रिकेट का खेल तो नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है कौन जीतता है कौन हारता है। यहां तो करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल की बात आती है। काश के बर्नी सैंडर्स की तरह हमारे सियासतदान भी मुखलिस होते कि वो अपने जाती मफादात को एक तरफ करते हुए सिर्फ मुल्क और कौम के मफाद को देखते, और काश के बर्नी सैंडर्स की तरह वो शाइस्ता जबान इस्तेमाल करते और उनकी बातों में दलील होती, गालम गलोच नहीं। खैर, यहां पर बहुत से तरक्की पसंद लोग हैं और जो हिलरी क्लिंटन की नामजदगी से खुश नहीं हैं, लेकिन वो इस बात का जरूर एतराफ करते हैं कि हिलरी क्लिंटन पहली खातून है जिसको अमेरिका के सदर के लिए नामजद किया गया, और ये इसलिए नहीं कि वो बिल क्लिंटन की बीवी है, बल्कि इसलिए कि वो एक निहायत ही काबिल खातून हैं। याद रहे कि हिलरी क्लिंटन येल यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, कि उसने वहां से सुमा कम लाउड हासिल किया था जो हमारे फर्स्ट डिवीजन से बेहतर है, और वो अमेरिका के मुख्तलिफ ऊंचे ओहदों पर फाइज रही है। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थी। गोया के हिलरी क्लिंटन किसी मर्द के कंधों के ऊपर खड़े होकर इस जगह पर नहीं पहुंची है, ये उसकी अपनी सलाहियतों की बिना पर है। इस बात पर अमेरिका के तरक्की पसंद बड़े खुश हैं। याद रहे कि इस मुल्क में सिर्फ 90 साल पहले तक खवातीन को वोट देने का हक भी हासिल नहीं था। गोया के हिलरी की नामजदगी यहां पर समाजी तरक्की की एक अलामत बन गई है। सामाइन, कुछ वक्त पहले मैंने आपको यह बताया कि अगर मेरे पास वोट देने का हक होता तो भी मैं हिलरी क्लिंटन को वोट न देता। उसकी वजह यह है कि हिलरी ने मौके मौके पर इसराइल की हिमायत की है, जबकि बर्नी सैंडर्स ने फलस्तीनियों के हुकूक पर जोर दिया है और उसने कई मौकों पर इसराइल की मजम्मत भी की है। लेकिन चलिए, ये एक मसला है और भी बहुत से मसाइल हैं। मसलन ये कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तमाम मुसलमानों को अमेरिका में आने से रोक दिया जाए, जबकि हिलरी क्लिंटन का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। उसका ये कहना है कि
तमाम मुसलमानों को ये सजा देना एक अखलाकी जुर्म होगा। जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं और जो दाइश या दाइश जैसी सोच के हामिल हैं, उनको एक तरफ कर देना चाहिए। हाँ, उन पर ममानियत लगानी चाहिए, लेकिन तमाम मुसलमानों को इस तरह से सजा देना एक अखलाकी जुर्म है। तो इस लिहाज से हिलरी क्लिंटन ट्रंप से तो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखती है। अब आगे क्या होगा? ट्रंप जीतेगा या हिलरी क्लिंटन? इस वक्त तो ऐसे लगता है कि हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मकबूलियत हासिल है अमेरिका में और कि जीत उसकी होगी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर खुदा ना खास्ता यहां दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया होता है तो आप यकीन जाने कि सबसे ज्यादा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बड़ी मुस्बत चीज हमें दिखाई देती है इस वक्त। जो नौजवान बर्नी सैंडर्स के हिमायत में बाहर निकल आए थे, वो कहते हैं कि हम अब बैठेंगे नहीं, अब हम अमेरिका की सियासत को बुनियादों से बदल देंगे। हिलरी क्लिंटन को पता है कि अगर उसे नवंबर के इंतखाबात में जीतना है और ट्रंप को हराना है तो ऐसे लोगों की हिमायत उसे हासिल करनी पड़ेगी। लिहाजा ये इम्कान बनता है कि वो अपनी सोच बदले, और इस तरह का दबाव डालना एक बड़ी अच्छी बात होगी। सामाइन, आज का प्रोग्राम अमेरिका की सियासत के ऊपर था। यहां पर मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि आप खुलकर हर चीज की और हर शख्स की तनकीद कर सकते हैं, खा वो अमेरिका का सदर ही क्यों ना हो या अमेरिका की खारजी या दाखिली पॉलिसी। यहां पर हर शख्स को इख्तियार है कि वो खुलकर सवाल करे और अपने ख्यालात का इजहार करे। एक खुले मुआशरे में ऐसा ही होना चाहिए। यहां पर कोई आपको सजा देने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं पहुंचता। आप जो चाहें बोलें। अब मैं उम्मीद ही कर सकता कि अमेरिका इसी तरह से रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता यहां ट्रंप जैसा शख्स आ गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इससे बढ़कर मेरी हसरत है कि एक दिन पाकिस्तान में ऐसा आए जब हम खुलकर हर मसले, हर मौजू पर बात कर सकें बिला खौफ और खतर के। आजादी फिक्र और इजहार वो खूबसूरत चीज है जो एक मुआशरे को आगे ले जाती है, जो उसकी खराबियां दुरुस्त कर सकती हैं। तो आइए हाथ उठाएं हम भी। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। परवेज हुद भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आपने प्रोग्राम सुना परवेज हुद भाई के साथ। मेजबान थे परवेज हुद भाई और ये पेशकश थी हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क की।